نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير صدق اللہ العظیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ قسم ہے ان گھوڑوں کی جو ہانپتے ہوئے دوڑتے ہیں، پھر اپنے سموں سے چنگاریاں نکالتے ہوئے دوڑتے ہیں، پھر صبح کے وقت چھاپا مارنے والے ہیں، پھر غبار اڑانے والے ہیں۔ فوسطن به جمعا، پھر وہ دشمن کے گروہ میں جا گھسنے والے ہیں۔ یقیناً انسان اپنے رب کا ناشکرا ہے اور بے شک وہ اس بات پر گواہ ہے، اور بے شک وہ مال کی محبت میں بہت شدید ہے۔ کیا وہ نہیں جانتا کہ جب جو کچھ قبروں میں ہے نکال لیا جائے گا اور جو کچھ سینوں میں ہے وہ حاصل کر لیا جائے گا؟ بے شک ان کا رب اس دن ان سے خوب باخبر ہوگا۔ اس وقت میں نے آپ کے سامنے سورۃ العادیات پڑھی ہے جس کی 11 آیات ہیں۔ اس میں انسان کے ایک رویے پر جو اس کا اپنے رب کے ساتھ ہے کچھ ذکر کیا گیا ہے۔ اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے گھوڑوں کی قسم کھائی ہے، وہ گھوڑے جو ہانپتے ہوئے دوڑتے ہیں، یعنی اتنا تیز دوڑتے ہیں کہ ان کا سانس پھول جاتا ہے، لیکن وہ اس کی بھی پرواہ نہیں کرتے اور اپنے کام کے لیے، اپنے مقصد کے لیے دوڑتے چلے جاتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ ان کے سموں سے یا ان کی ایڑیوں سے، ان کے کھروں سے چنگاریاں نکلتی ہیں، یعنی دوڑتے دوڑتے اگر وہ پتھریلی زمین پر بھی جا پڑتے ہیں تو وہاں بھی جا کر دوڑنا نہیں چھوڑتے، پتھروں پر بھی دوڑتے چلے جاتے ہیں اور اسی تیزی اور شدت کے ساتھ، حتیٰ کہ ان کے پاؤں سے جو پتھروں پہ پڑتے ہیں شدت کے ساتھ تو چنگاریاں نکلنے لگتی ہیں۔ یہ دوڑ دوڑ کر دشمن پر حملہ آور ہونے کے لیے صبح سویرے جا کر اس کے اوپر چھاپا مارتے ہیں۔ عربوں کے ہاں دشمن پر حملہ کرنے کا بہترین وقت رات کا پچھلا پہر ہوتا تھا، جب لوگ گہری نیند سو رہے ہوتے تھے، بے خبر ہوتے۔ تو جب کوئی قبیلہ طاقتور ہوتا اور دوسرے قبیلے کو زیر کرنا چاہتا تو اس وقت کا انتخاب کرتا۔ عموماً یہ حملے گھوڑوں پر بیٹھ کر ہوتے تھے۔ تو ان گھوڑوں کی قسم کھائی گئی جو اپنے مالک کی خاطر دشمن پر صبح سویرے جا حملہ آور ہوتے ہیں۔ رات کا یہ پچھلا پہر نیند کے لیے بہت ہی اہم ہوتا ہے۔ انسان اور جانور گہری نیند سوتے ہیں، لیکن یہ گھوڑے اپنے مالک کی خاطر رات کے پچھلے پہر کی نیند کی پرواہ بھی نہیں کرتے، بلکہ اس وقت بھی سخت مشقت کر رہے ہوتے ہیں، اور مالک کی مرضی اور اطاعت کرنے کے لیے وہ اتنا تیز دوڑتے ہیں کہ گرد و غبار اڑاتے ہیں جس میں وہ خود بھی چھپ جاتے ہیں، اور اس طرح دشمن کے لشکر میں جا کر گھس جاتے ہیں۔ یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ گھوڑوں کی کچھ خصوصیات کا ذکر کیا گیا۔ گھوڑا اللہ کی ایک مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے انسان کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ بتا یہ رہے ہیں کہ دیکھ اے انسان، میں نے تیرے لیے جو خدمت گزار پیدا کیا وہ کس طرح جاں فشانی کے ساتھ، کتنی محنت، مشقت اور کوشش کے ساتھ تیری خدمت میں لگا ہوا ہے۔ تیرے مقاصد کو پورا کرنے کے لیے، تیرے کام کے لیے وہ چلتا نہیں دوڑتا ہے۔
اور صرف دوڑتا نہیں، اتنا دوڑتا ہے کہ اس کا سانس پھول جاتا ہے، اور پھر بھی دوڑنے سے باز نہیں آتا، ہانپتے ہوئے بھی دوڑتا چلا جاتا ہے۔ بتانا کیا مقصود ہے کہ جس گھوڑے کو میں نے تیرے لیے پیدا کیا وہ تو تیری خدمت میں اس طرح لگا ہوا ہے، بتا تو اپنے مالک کے لیے، تو اپنے رب کے لیے کتنا دوڑ رہا ہے۔ اللہ کی راہ میں چلتے ہوئے تیرا سانس کتنی مرتبہ پھولا، اس کی عبادت اور اس کی محبت کو پانے کے لیے تو نے کتنی دوڑ لگائی۔ گھوڑا تو تیری خدمت میں دوڑ رہا ہے، تو اپنے رب کے لیے کتنا دوڑتا ہے۔ فالموریات قدحا، وہ تو اس طرح دوڑتا ہے کہ ہموار زمین ہو یا پتھریلی زمین، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا، سیدھا پلین راستہ ہو یا پھر اونچا نیچا، اس نے کبھی شکایت نہیں کی۔ جب مالک اسے دوڑنے کے لیے کہتا ہے تو دوڑتا چلا جاتا ہے، پتھروں کے اوپر بھی ایڑیاں رگڑتے ہوئے۔ اے انسان بتا تو، جب تیرے راستے میں کوئی مشکل پیش آتی ہے، تیرے راستے میں کوئی پتھر آ جاتے ہیں، سنگلاخ زمین آ جاتی ہے، تو کتنا دوڑتا ہے۔ اچھے حالات میں تو بسا اوقات ہم پھر بھی آرام دہ حالات میں اپنے رب کی طرف رجوع کر لیتے ہیں، لیکن جہاں کوئی چیز ہمارے نفس کو بھاری گزرتی ہے ہم وہیں پر ہمت ہار کے بیٹھ جاتے ہیں اور آگے بڑھنا نہیں چاہتے۔ پھر اسی طرح رات کے پچھلے پہر بھی وہ اپنا کام کرتا ہے۔ تمہیں تو رات کے ختم ہونے پر بھی جب اٹھنے کے لیے کہا جاتا ہے کہ اٹھ کر ایک مختصر سی نماز پڑھ لو، تو وہ تمہیں نماز کتنی بھاری ہوتی ہے، کس قدر گراں تم پہ صبح کی بیداری ہے، ہم سے کب پیار ہے، نیند تمہیں پیاری ہے۔ گھوڑا تو اپنے مالک کی خاطر صبح سویرے دوڑ پڑتا ہے، اور صرف دوڑتا نہیں بلکہ جا کر اپنا کام بھی کرتا ہے، دشمن پہ حملہ آور بھی ہوتا ہے۔ لیکن تیرے لیے اے انسان اپنا بستر چھوڑنا، اپنی نیند قربان کرنا، اپنا آرام اور سکون تھوڑا سا قربان کرنا، وہ بھی گوارا نہیں۔ تو اپنے رب کا کیسا وفادار ہے۔ فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، گھوڑا دوڑتا ہے تو اتنا تیز کہ ہر طرف گرد و غبار اڑتا ہے۔ گرد و غبار کس بات کی علامت ہے؟ اس بات کی کہ آس پاس سب کو پتا چل جاتا ہے کہ کوئی چیز دوڑتی ہوئی آ رہی ہے، یعنی گھوڑے کے دوڑنے سے ماحول کے اندر ایک ہلچل مچ جاتی ہے، ہر شخص نوٹس کرتا ہے، ایک گرد و غبار کا عالم ہوتا ہے۔ اے انسان، جب تو اپنے رب کے راستے پر چلتا ہے تو کیا تیری کوششوں اور تیری محنتوں میں بھی کوئی ایسی چیز پائی جاتی ہے کہ جو تیری ذات سے اٹھ کر معاشرے کو بھی متاثر کرے، اس کا اثر دوسروں تک بھی جائے؟ فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا، گھوڑا تو اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتا، وہ اپنے مالک کی خاطر دشمن کے لشکر میں جا گھستا ہے، وہ جیسے چاہتا ہے حملہ آور ہوتا ہے۔ لیکن اے انسان تو بھی بتا، کیا تو اپنے رب کی خاطر اپنی جان کی قربانی کر سکتا ہے؟ کیا تو ان چیلنجز کو قبول کر سکتا ہے جو تجھے بلندیاں عطا کرنے والے ہوں، تجھے اپنے مالک کا قرب دینے والے ہوں؟ انسان کی اسی حالت کو دیکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ شکوہ کرتے ہیں، ان الانسان لربہ لکنود، بے شک انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے، بڑا ناشکرا ہے۔ وہ ساری نعمتیں پا کر پھر بھی اپنے رب کے آگے جھکنا نہیں چاہتا۔ آپ غور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ ایک انسان کو دے رکھا ہے وہ گھوڑے کو نہیں ملا۔ انسان کا دماغ، انسان کی نگاہ، انسان کے سننے اور بولنے کی قوت، اس کا کھانا پینا، اس کا لباس، سب کچھ جانوروں سے ہزارہا درجے افضل ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا کہ گھوڑا کیا کھاتا ہے؟ چند مخصوص چیزیں، اور اسی سے وہ قوت حاصل کر کے اپنا کام کرتا چلا جاتا ہے۔ وہ اپنے مالک کا شکر گزار ہے، اس کے ایک اشارے پر تیز بھاگ پڑتا ہے، ایڑ لگا دیتا ہے۔ لیکن ہم انسان خود کو ملنے والی نعمتوں کو غور سے تو دیکھیں،
ہم کیا کچھ نہیں کھاتے. اگر صرف پھلوں کی قسمیں ہی گننے لگ جائیں جو ہم زندگی میں کھاتے رہتے ہیں تو شاید ہم ایک وقت میں بیٹھ کر سب کے نام بھی نہ گن سکیں. طرح طرح کے اناج، غلے، گوشت، سبزیاں، پھل، دودھ اور بے شمار قسم کی چیزیں جن میں صرف غذائیت ہی نہیں، خوشبو بھی ہے، لذت بھی ہے، طاقت بھی ہے. یہ سب کچھ کہاں سے آیا؟ کس نے بنایا؟ کون لایا؟ اللہ رب العزت. وہی سب کچھ دینے والا ہے. لیکن یہ سب کچھ پا کر ہم اس کی راہ میں دوڑنے والے کتنے ہیں؟ ہم کتنی محنت کرنے والے ہیں؟ کتنی کوشش کرنے والے ہیں؟ صرف ایک دن میں جو کچھ ہم کھا لیتے ہیں، جو کچھ ہم اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، کیا اتنی دفعہ الحمدللہ بھی کہتے ہیں؟ کیا اتنی دفعہ اس کو یاد بھی کرتے ہیں، اس کا ذکر بھی کرتے ہیں؟ کیا اتنی دفعہ اس کے احکامات کو بھی مانتے ہیں، اس کی اطاعت کرتے ہیں، اس کے لیے کچھ قربانی کرنے کو تیار ہیں، کچھ آرام اور سکون قربان کرنے کو تیار ہیں؟ کہاں. اسی لیے تو اللہ تعالی یقینی طور پر فرما رہے ہیں ان الانسان لربہ لکنود. یقیناً انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے. گھوڑے کو تو ایک ہی لباس ملتا ہے، وہی ساری زندگی پہنے رکھتا ہے. ہم طرح طرح کے لباس پہنتے ہیں. میں اور آپ اگر آج تک بھی پہنے جانے والے لباس جو ہم زندگی میں پہن چکے، شروع سے لے کر اب تک، بچپن سے لے کر اب تک، کتنے جوڑے اور کتنے سوٹ اور کتنے رنگ اور کتنی قسمیں، صرف ان کو گننا ہی چاہیں تو گن نہیں سکتے. اور اب بھی جب چاہتے ہیں، جو رنگ چاہتے ہیں، جیسا چاہتے ہیں، طرح طرح کا پہنتے رہتے ہیں. پھر اسی طرح گھوڑے کے رہنے کے لیے، رات گزارنے کے لیے کیسی جگہ ہوتی ہے، کیسا گھر ہوتا ہے. لیکن انسان کتنے آرام دہ گھروں میں رہ رہا ہے. گھوڑا بولتا ہے تو بس ایک ہی بولی بولتا ہے، لیکن انسان کے ہنسنے، رونے، خوشی، غمی، محبت، نفرت، ہر طرح کے جذبات کے اظہار کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسے بے مثال زبان عطا کی، جس سے وہ طرح طرح کی بولی بول سکتا ہے، اپنے ہر طرح کے جذبات کا اظہار کر سکتا ہے. گھوڑا ہنہنا رہا ہوتا ہے، آپ کو نہیں پتا چلتا کہ وہ رو رہا ہے یا ہنس رہا ہے یا غصے میں ہے یا خوشی میں ہے، سوائے اس کے مالک کے جو بہت ہی اس کے قریب ہو تو شاید وہ اس کے احساسات کو کچھ سمجھ پائے. عام انسان نہیں سمجھ سکتا. لیکن ہم کسی بھی جگہ پر کہیں بھی اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہیں تو ہزاروں لوگ ہماری بات سمجھ لیتے ہیں، خواہ وہ پہلی دفعہ ہمیں دیکھ رہے ہوں یا جان رہے ہوں. بے شمار چیزیں ایسی ہیں، ان گنت، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها. اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننے لگو، شمار کرنے لگو تو ان کو شمار نہیں کر سکتے، گن نہیں سکتے. ہاں، یہ سب کچھ لے کر، یہ سب کچھ پا کر ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمیں اپنے بارے میں سوچنا چاہیے، ہمیں اپنی روٹین پر غور کرنا چاہیے، اپنے حالات پر، اپنی دلچسپیوں پر، اپنے شوق پر، اپنی بھاگ دوڑ پر. اگر انسان کی بھاگ دوڑ دیکھنا ہو تو کسی بھی ہائی وے پہ کھڑے ہو جائیں، کسی بھی سڑک پر، اور آپ دیکھیں گے کہ گاڑیاں آ رہی ہیں، جا رہی ہیں، گھوڑوں سے شاید زیادہ تیز دوڑ رہی ہیں. لیکن یہ سب دوڑ دھوپ کس کے لیے ہے؟ یہ سب کچھ کس کی خاطر ہے؟ اس میں سے کتنا دوڑنا واقعی اللہ کی رضامندی کے کاموں کے لیے ہے، اور کتنی دفعہ گھروں سے نکلنا اور دوڑنا اور بھاگنا اور اپنا سب کچھ خرچ کرنا اور اپنی محنت اور کوشش کس کے لیے؟ ہم سب اپنی اپنی زندگی پر نظر دوڑائیں. اپنی پر اس لیے کہہ رہی ہوں کہ انسان خود سے خوب آگاہ ہے. بل الانسان علی نفسہ بصیرا ولو القی معاذیرا. انسان اپنے بارے میں خود خوب خبر رکھتا ہے، خواہ وہ کتنی ہی معذرتیں پیش کرے،
ہم اپنی روٹین کو صبح سے لے کر رات اور رات سے لے کر صبح تک اور ہفتوں اور مہینوں اور سالوں کو دیکھیں کہ ہماری کوششیں ان میں سے کتنی ایسی ہیں، کتنی انرجیز اور کتنا مال اور کتنا وقت ہم نے واقعی اللہ کی رضا کی خاطر استعمال کیا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں نہیں، وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، بے شک وہ اس پر خود گواہ ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے، خود جانتا ہے کہ اس کے ماضی کا کتنا وقت، کتنا مال اور کتنی جان اور طاقت کس کام میں لگ چکی ہے۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اور بے شک وہ مال کی محبت میں بڑا سخت ہے، یعنی اللہ کی محبت کی بجائے مال کی محبت میں بہت پکا ہے۔ اس کی ساری یہ بھاگ دوڑ، اس کی ساری خوشی، ساری کوشش، اس کی ساری ڈائریکشن کس چیز کے حصول کے لیے؟ مال کے حصول کے لیے۔ جتنی محنت وہ مال کے حاصل کرنے کے لیے کرتا ہے، اتنی محنت وہ اللہ کی عبادت کے لیے نہیں کرتا۔ سچے دل سے اپنے آپ سے پوچھئے کہ جتنے شوق سے ہم بازار جاتے ہیں، جتنے پیسوں سے ہم دنیا کی کوئی چیز خریدتے ہیں، کیا اتنے ہی شوق سے ہم نماز کے لیے جاتے ہیں؟ اگر ہم بیٹھے ہیں مثال کے طور پر اور اذان ہوتی ہے تو ہمارے اٹھنے کا انداز کیا ہوتا ہے؟ اوہ اذان ہو گئی، اٹھو نماز پڑھو۔ آواز پر ہی ایک مردنی بعض اوقات چھا جاتی ہے کہ جیسے کوئی بوجھ پڑ گیا ہو اور جلدی سے اٹھو اور اس بوجھ کو اتار مارو۔ کتنا شوق اور کتنی محبت، اور اس کے بعد کتنا سکون ہم کو ملتا ہے۔ ہم سب اپنی نمازوں پر ہی غور کر لیں، اس لیے کہ نماز انسان کے ایمان کا ایک آئینہ ہے، انسان کی پہچان ہے کہ وہ ایمان کے کس لیول پر کھڑا ہے۔ یہ تو منافقوں کی صفت بتائی گئی تھی، وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، کہ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سستی کے مارے کھڑے ہوتے ہیں، مارے بندھے، بس ایک فرض اتارنے کو۔ اس میں محبت اور شوق اور خشوع کم ہی ہوتا ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ہی فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، یقیناً فلاح پا گئے وہ مومن جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ انسان کی اس کمزوری کا ذکر کر رہے ہیں جس میں وہ بری طرح مبتلا ہے، جس کا وہ شکار ہے، جس سے باہر نکلنے کے لیے بہت ہمت اور طاقت کی ضرورت ہے، ایک بڑے عزم اور ارادے کی ضرورت ہے۔ اور عزم اور ارادہ انسان خود ہی اپنے لیے کر سکتا ہے، کوئی دوسرا آپ کے لیے ارادہ نہیں کر سکتا، دوسرا آپ کے لیے عزم نہیں رکھ سکتا۔ اگر آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں تو اس کی نیت آپ کو خود کرنا ہوگی، اس کے لیے عہد آپ کو خود کرنا ہوگا۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، وہ مال کی محبت میں تو بڑا شدید ہے۔ آپ دیکھیے، اگر ہماری جیب سے چند روپے گر جائیں تو ہمیں کتنا افسوس ہوتا ہے، بار بار دن میں اسی کا خیال آتا رہتا ہے، اوہ میرے اتنے پیسے گم ہو گئے۔ ایک برتن ٹوٹ جائے تو سارا دن دل میں بار بار آتا ہے، ہائے وہ برتن ٹوٹ گیا۔ استری کرتے ہوئے کپڑا جل جائے تو ہمارے دل کو کیسا افسوس ہوتا ہے۔ گھر کے کسی چیز میں کوئی نقصان ہو جائے کیسا دکھ ہوتا ہے۔ کیا کسی نماز کے جانے پر بھی ایسا ہی دکھ ہوتا ہے؟ صحابہ کرام تو بسا اوقات اگر کسی کی اس طرح نماز چلی جاتی تو باقاعدہ افسوس کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی عصر کی نماز چلی گئی اس کو اتنا نقصان ہوا گویا اس کا گھر اور گھر والے سب برباد ہو گئے۔ لیکن ہمیں کبھی عصر کی نماز جانے پر، اور عصر کی تو قسم بھی کھائی گئی اور عصر کی صلاۃ الوسطیٰ کہہ کے بھی بات کی گئی کہ وہ ایسا وقت ہوتا ہے کہ جس میں انسان کچھ کام بھی نپٹا رہا ہوتا ہے اور نماز کا وقت بھی نسبتاً کم ہوتا ہے، دھوپ جلد پیلی پڑ جاتی ہے، اور پیلی دھوپ میں اثر پڑنے والوں کو منافق کہا گیا کہ تلک صلاۃ المنافق، تلک صلاۃ المنافق، تلک صلاۃ المنافق، کہ یہ منافق کی نماز ہے، منافق کی نماز ہے، منافق کی نماز ہے۔ پوچھا گیا کون سی؟ فرمایا وہ جو
دھوپ کے پیلا پڑنے کا انتظار کرتا رہتا ہے، نہیں سستی کے مارے بیٹھا رہتا ہے اور کام کرتا رہتا ہے، اور جب دھوپ زرد ہو جاتی ہے تو جلدی سے اٹھتا ہے اور چند ٹھونگے زمین پہ مار لیتا ہے جیسے مرغا دانے چننے کے لیے، اور اللہ کو کچھ بھی یاد نہیں کرتا۔ تو بات یہ ہے کہ کیا دین کے کسی نقصان پر بھی ہمارے دل کا حال برا ہوا، ہمارے ضمیر نے ملامت کی، ہمارے اندر شرمندگی کا احساس ہوا، ہمیں کچھ پریشانی لاحق ہوئی؟ ہم سب اپنا اپنا جائزہ لیں، ہم سب اپنے اندر جھانکیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے انسان تیرے اندر یہ سب کچھ کیوں نہیں؟ افلا یعلم، کیا یہ انسان جانتا نہیں؟ کیا اذا بعثر ما فی القبور، کہ جو کچھ قبروں کے اندر ہے وہ سب اکھیڑ کے نکال لایا جائے گا۔ یعنی قبروں کے اندر کون ہے؟ مرنے کے بعد انسان کا گھر ہے، وہ چند فٹ کا گھر۔ دنیا میں خواہ کوئی کتنے بڑے ویلے میں رہتا ہو، کتنی بڑی جاگیر ہو اس کی، لیکن مرنے کے بعد چند فٹ گھر ہے اس کا، چھوٹا سا گھر جس میں نہ کوئی کھڑکی ہے، نہ دروازہ، نہ کوئی روشنی ہے، نہ ہوا، اور وہ گھر اتنی مدت کے لیے ہے جتنے کے لیے دنیا کا گھر نہیں۔ دنیا میں تو ایک انسان ایک گھر میں زیادہ سے زیادہ کتنے سال رہ سکتا ہے، میکسیمم اس کا ٹھکانہ کتنا ہو سکتا ہے، لیکن مرنے کے بعد آپ دیکھیے کہ جو لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں فوت ہوئے، جو اس کے بعد ہوئے، جو 100 سال پہلے ہوئے، وہ سب وہیں پر ہیں، زمین کے اندر سمائے ہوئے ہیں۔ بڑے بڑے سلطان، بڑے بڑے جرنیل، بڑے بڑے مالدار لوگ، سارے کے سارے بالآخر اسی مٹی میں گئے، وہیں سو رہے ہیں، وہیں سما گئے ہیں۔ کوئی نام و نشان بھی نہیں ملتا، کوئی یہ نہیں جانتا کہ کس حصے میں کہاں ہیں۔ افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور، کیا وہ نہیں جانتا کہ جو کچھ قبروں میں ہے وہ سارے کا سارا اکھیڑ کے باہر نکال لیا جائے گا؟ یعنی انسان اپنے ساتھ کتنا کچھ لے کے جائے گا۔ اگر وہ مال کی محبت میں اپنے رب کو بھولا ہوا ہے تو ساتھ کیا کچھ جائے گا۔ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، جب اٹھایا جائے گا قیامت کے دن تو صرف جسم نہیں، سینے کے اندر جو ہوس چھپی ہوئی تھی وہ بھی نکال کے دکھا دی جائے گی کہ کس کی لالچ کتنی تھی، کس کے خیالات کتنے تھے، کیسے تھے۔ حصلہ کہتے ہیں ہے صاد لام سے کہ چھلکا توڑ کے مغز نکالنا، یعنی اندر کی کور کی چیز نکال کے باہر لے آنا۔ اب دیکھیے کہ سینہ جو ہے جس میں انسان کا دل ہے وہ بھی ایک طرح سے خول کی طرح ہے، تو قیامت کے دن اس خول کے اندر سے دل، اور دل کے خول کے اندر سے انسان کے احساسات اور جذبات، ان کی چپ نکال کے باہر دکھا دی جائے گی، سب کچھ سامنے لے آیا جائے گا۔ ان ربہم بہم یومئذ لخبیر، بے شک ان کا رب ان کو اس دن خوب جانتا ہوگا، ان سے خوب باخبر ہوگا۔ یہ چند آیات سورۃ العادیات کی ہمیں ہمارا نفس، ہمارا رجحان، ہماری سوچ، ہماری دلچسپیاں، ہماری سرگرمیاں، ہماری کوششیں اور قوتیں، ان سب کی ڈائریکشن کیا ہے، یہ سب کچھ کس کام میں لگ رہا ہے، اس کا آئینہ دکھاتی ہیں یہ چند آیتیں۔ آئیے ہم سب اپنے آپ کو اس کی روشنی میں دیکھیں۔ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا، اسی کی طرف ہم سب کی واپسی ہے۔ ہم اس دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آئے۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس کے لیے یہ لفظ تو بہت چھوٹے ہیں، جس کو ادا کرنے کے لیے، جس کو بیان کرنے کے لیے یہ چند لفظ شاید بہت ناکافی ہیں کہ ہمیں اس دنیا سے واپس جانا ہے۔ یہ ایک چھوٹا سا پیغام ہے کہ جس کو ہم بھولے ہوئے ہیں۔ ہم سب یہاں کیوں اکٹھے ہیں، کس لیے؟ ایسا نہیں کہ آپ کوئی لا علم لوگ ہیں، یا نعوذ باللہ آپ کوئی جاہل لوگ ہیں کہ آپ کو کوئی علم دینے کے لیے آئی ہوں، نہیں، آپ ماشاءاللہ سب سمجھدار، پڑھے لکھے، دین کو جاننے والے، سمجھنے والے ہیں۔ ایک چیز جس کی ہم سب میں کمی ہے
مجھ میں بھی اور ہم سب بہنوں میں وہ کیا ہے کہ بہت سی چیزوں کو ہم جاننے کے باوجود مانتے نہیں. ہم زبان سے تو کہتے ہیں ہم مانتے ہیں، لیکن حقیقت ہے ہم نہیں مانتے. اگر ہم مانتے ہوتے تو ہمارا طرز عمل یہ نہ ہوتا. ہم سب مانتے ہیں کہ ہمیں واپس جانا ہے، کہتے ہیں نا. کوئی بھی یہ نہیں کہتا کہ میں نے ہمیشہ یہاں رہنا ہے، اس لیے کہ اگر ہمارے والدین اور ان کے والدین اور ان کے والدین یہاں نہیں رہے، اگر اللہ کے بڑے بڑے نیک بندے دنیا میں نہیں رہے، بڑے بڑے طاقتور اور مالدار لوگ دنیا میں نہیں رہے، ہم بھی نہیں رہ سکتے. ہمیں جانا ہے. ہم سب مسافر ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تلقین کی تھی، کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل. دنیا میں اس طرح رہو گویا کہ اجنبی ہو یا مسافر ہو. اور یہ ایک حقیقت ہے کہ انسان کے آنے اور جانے کے درمیان ایک بہت ہی تھوڑا وقت ہے، بہت ہی محدود لمیٹڈ ٹائم ہے. کتنی زندگی تو گزر چکی، کچھ باقی ہے. ہم پیدائش سے پہلے جب سے اللہ تعالیٰ نے سب انسانوں کی روحیں پیدا کی، وہ وقت کہ جب انسان کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا، وہ وقت ہم سب پہ گزر چکا ہے. ہمیں کچھ بھی یاد نہیں. وہ زمانے کا ایک لامتناہی طویل وقت تھا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. سورۃ الدہر کی پہلی آیت ہے. کیا انسان پر زمانے کا ایک لامتناہی بہت لمبا وقت ایسا نہیں گزرا کہ جب وہ کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا، یعنی ہمارا کوئی نام نہ تھا، کوئی پہچان نہ تھی. ہزاروں سال ہم اسی طرح بے نام کہیں موجود تھے، ہمارا کوئی احساس اور شعور نہ تھا. ہم صرف ایک انتظار کی حالت میں تھے. پھر ہمیں اس دنیا میں بھیجا گیا. کس کو کہاں بھیجنا ہے یہ اللہ کا فیصلہ تھا. یہاں آ کر ہر شخص اپنا اپنا وقت گزارتا ہے. ہر ایک کی زندگی کا ایک خاص وقت مقرر ہے. بہت سے ہم سے بعد میں آنے والے ہم سے پہلے واپس بھی جا چکے ہیں. آپ اپنے آس پاس خاندان رشتہ داروں میں دیکھیے، غور کیجئے کہ بہت سے لوگ جن کا سفر اس دنیا میں آنے کا آپ کے بعد شروع ہوا، وہ آپ سے پہلے واپس بھی جا چکے ہیں، رخصت بھی ہو چکے ہیں. اور اسی طرح ایک دن ہماری رخصتی کا وقت بھی آئے گا. اس کے بعد اگلی زندگی جو برزخ کی زندگی ہے، وہ معلوم نہیں کتنے سالوں پر محیط ہو، وہ بھی ان لمیٹڈ، ہمیں نہیں معلوم، اس کی لمٹس ہم نہیں جانتے. اس کے بعد آخرت، خالدین فیہا ابدا، بار بار قرآن میں یہ لفظ آتے ہیں، جہاں ہمیشہ 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 رہنا ہے. ہماری زندگی وہ زندگی ہے، ہمارا گھر وہاں ہے، ہماری اصل زندگی وہاں شروع ہونی ہے. یہ زندگی جو ہمیں ملی ہے اس زندگی کے مقابلے میں ایک قطرے کے برابر بھی نہیں، بہت ہی چھوٹی، بہت ہی تھوڑی، بہت ہی کم. یہ ملی کیوں ہے؟ یہ ملی ہے امتحان کے لیے. امتحان کس چیز کا ہے؟ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا. یہ امتحان ہے، لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ تم میں اچھے کام کون کرتا ہے. ہمیں یہاں بھیج کر اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم کے اندر طرح طرح کی صلاحیتیں اور طاقتیں رکھی اور دنیا میں طرح طرح کی نعمتیں پیدا کی. صرف ہمیں نہیں، ہمارے ساتھ اور بہت سے انسانوں کو پیدا کیا. اور پھر دیکھا یہ جا رہا ہے کہ ایک انسان ان نعمتوں اور ان چیزوں سے کیا فائدہ اٹھاتا ہے اور دوسرے انسانوں کے ساتھ کیا معاملہ کرتا ہے. دنیا کی اس زندگی میں، اس سفر میں، اس کو تھوڑی دیر کے لیے آپ ایک ٹرین سے تشبیہ دے سکتے ہیں کہ دنیا ایک بہت بڑی ٹرین ہے جس میں ہم سب بیٹھے ہوئے ہیں. جیسے ایک ٹرین میں بیٹھ کر ایک انسان کیا کرتا ہے، دیکھا جائے کچھ لوگ ہوتے ہیں بس خاموش اپنی ہی دنیا میں بیٹھے رہتے ہیں، کچھ لوگ دوسروں سے بات چیت کرتے ہیں، کچھ دوسروں کو جگہ آفر کرتے ہیں، کوئی کسی کو کھانا آفر کرتا ہے، کوئی کسی کے ساتھ کسی طرح معاملہ کرتا ہے. کچھ لوگ دوسروں کے لیے ایک مصیبت کا سبب بن جاتے ہیں. جتنی دیر وہ وہاں بیٹھتے ہیں
وہ کسی نہ کسی طرح دوسروں کو اذیت دیتے رہتے ہیں. بالکل اسی طرح یہ دنیا ایک بہت بڑی ٹرین ہے یا گاڑی ہے جس میں ہمارے ساتھ اور بھی بہت سے مسافر سوار ہیں. ہم سب سے اللہ تعالیٰ دیکھ یہ رہے ہیں کہ ان کو جو جگہ ملی ہے، جو صلاحیتیں اور طاقتیں ملی ہیں، وہ یہاں کس طریقے سے استعمال کرتے ہیں، اسے کس کام میں لاتے ہیں. دو چیزیں خاص طور پہ ہم سب سے دیکھی جا رہی ہیں. ایک تو یہ کہ ہم اپنے رب کے حق کتنے ادا کرتے ہیں، اور دوسرے یہ کہ ہمارا معاملہ بندوں کے ساتھ کیسا ہے. دین صرف اس چیز کا نام بھی نہیں کہ آپ نماز کے پابند ہیں یا روزے کے پابند ہیں یا تھوڑا صدقہ خیرات کرتے ہیں تو آپ بہت اچھے مسلمان ہیں. نہیں، جب تک آپ اس کا دوسرا حصہ مکمل نہیں کرتے اس سوال نامے کا، اور وہ کیا ہے کہ انسانوں کے ساتھ اچھے تعلقات، اس وقت تک کامیابی ممکن نہیں. ہم سب گھر جا کر کیا کر سکتے ہیں؟ اپنے آپ کو جج کر سکتے ہیں. ہمارا حال یہ کہ دوسروں کو بہت جج کرتے ہیں. جب بھی کوئی بات سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، تو ہمیں خیال کیا آتا ہے؟ وہ فلاں ایسا ہے. یہ آیت پڑھ کے یا حدیث پڑھ کے تو مجھے فلاں کا خیال آیا، اس میں یہ خرابی بہت ہے. لیکن کتنی قرآن کی آیتیں اور احادیث پڑھ کر ہم اپنے اندر جھانکتے ہیں کہ ہمارے اندر کہاں کمی اور کوتاہی ہے. بہرحال اب آپ دیکھیے کہ میں آپ سب کو ایک ایکسرسائز دینا چاہتی ہوں کہ گھر جا کر آپ کیا کریں، کاپی کاغذ لیں اور بیٹھ جائیں. پھر ایک صفحے کے اوپر ایک لکیر ڈال لیں. آدھا حصہ جو ہے یا ایک صفحہ جو ہے اس پر لکھیں اللہ کے حقوق اور دوسری طرف لکھیں بندوں کے حقوق. اپنے آپ سے سوال کریں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی بندگی کے لیے جو چیزیں مجھ سے چاہی ہیں، کیا میں ان کو پورا کر رہی ہوں؟ مثلاً اس نے مجھ سے کہا کہ میں شرک نہ کروں، اس کے ساتھ کسی کو برابر نہ ٹھہراؤں. شرک صرف یہ نہیں ہوتا کہ کسی اور سے دعا مانگنا اور کسی کے آگے سجدہ کرنا. شرک یہ بھی ہے کہ انسان اس سے بڑھ کر کسی اور کو اہمیت دے، کسی اور پر بھروسہ کرے، کسی اور سے امیدیں لگائے، کسی اور کی طرف اس طرح مائل ہو جس طرح اللہ کی طرف ہونا چاہیے. کیونکہ ایمان کیا ہے؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ. ایمان والے تو اللہ کی محبت میں سب سے زیادہ شدید ہوتے ہیں. بہرحال خود کو دیکھیے، خود کو پرکھیے. کیا میں اللہ کی ذات پر سب سے زیادہ بھروسہ کرتی ہوں؟ کیا میں اس کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرتی ہوں؟ کیا اس کی طرف سے آنے والی کسی تقدیر کے فیصلے میں جب کوئی تکلیف کا معاملہ ہوتا ہے تو میں صبر کرتی ہوں؟ کیا میں اس کے آگے دن میں 5 مرتبہ جیسا اس نے مجھ سے مطالبہ کیا کہ آؤ حیا علی الصلاح حیا علی الفلاح، کیا میں نمازوں کی پابندی کرتی ہوں؟ اور اگر کرتی ہوں تو کیا میری نمازوں کا طریقہ درست ہے؟ کیا مجھے معلوم ہے کہ نماز کن چیزوں سے فاسد ہو جاتی ہے؟ کیا مجھے معلوم ہے کہ نماز کے ارکان کیا ہیں؟ کیا مجھے معلوم ہے کہ طہارت کے طریقے کیا ہیں؟ کن کن چیزوں سے طہارت باقی نہیں رہتی اور نماز نہیں ہوتی؟ کیا میری گزشتہ زندگی کے سارے فرض روزے پورے ہیں؟ کیا میں گزشتہ سب سالوں کی زکوٰۃ دے چکی ہوں؟ کیا اگر مجھ پر حج فرض ہے تو میں کر چکی ہوں؟ کیا میں چھپے اور کھلے دونوں حالتوں میں اللہ سے ڈرتی ہوں؟ یا ایسا تو نہیں کہ سب کے سامنے تو بہت اللہ والی بن جاتی ہوں اور تنہائی میں شیطان سے بھی بدترین کام کرتی ہوں؟ لوگوں کے سامنے تو غیبت نہیں کرتی، لیکن جہاں کوئی نہ ہو وہاں موقع پا کر اپنے دل کی بھڑاس نکالتی ہوں. بہرحال یہ چیک لسٹ اپنی بنا کر اللہ تعالی کے ساتھ اپنے تعلق کو دیکھیے. آپ دیکھیے کہ بندہ مومن جو ہوتا ہے وہ جہاں بھی بیٹھا ہو وہ اپنے رب کو یاد کرتا ہے، اس کے دل میں اپنے رب کی یاد ہوتی، وہ کہیں بھی اپنے رب کو بھولتا نہیں. کیونکہ آپ دیکھیے دنیا کی کسی بھی چیز سے جب آپ کو محبت ہوتی ہے تو آپ کہیں بھی ہو آپ بھولتے نہیں اس کو. کیا اللہ تعالیٰ کو ہم خوشی اور غمی ہر موقع پر یاد رکھتے ہیں؟ پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق میں ایک چیز یہ بھی ڈال لیجئے کہ کیا میں اس کی کتاب پڑھتی ہوں؟ کیا میں اس کی بات سمجھتی ہوں؟ کیونکہ جس سے محبت ہوتی ہے،
جس سے تعلق ہوتا ہے اس کی بات سمجھ میں بھی آتی ہے. مثلاً آپ میں سے بہت سے لوگ حج عمرے کو گئے ہوں گے، بہت سی نمازیں پڑھی ہوں گی، لیکن کچھ نہیں پتا چلا ہوگا کہ کیا پڑھا گیا، کیا کہا گیا. بہرحال دوسری طرف آ جائیے تو بندوں کے ساتھ میرے تعلقات کیسے ہیں، میرے اپنے والدین کے ساتھ تعلقات کیسے ہیں. کیا میں ان کی عزت اور احترام کرتی ہوں؟ کیا ان کے ساتھ حسن سلوک کرتی ہوں؟ ان کی بات مانتی ہوں؟ میرا رویہ میرے شوہر کے ساتھ کیا ہے؟ کیا میں شوہر کے حقوق پورے کرتی ہوں، شوہر کی اطاعت کرتی ہوں، شوہر کی شکر گزاری کرتی ہوں؟ میرا معاملہ اپنے بچوں کے ساتھ کیا ہے؟ کیا میں ان کے ساتھ شفقت اور محبت کا معاملہ کرتی ہوں، ان کی کیئر کرتی ہوں، ان کو دنیا کی تعلیم کے ساتھ ساتھ دین کی تعلیم بھی دے رہی ہوں، انہیں اپنے رب کا شعور اور احساس بھی دے رہی ہوں؟ میرے ہمسایوں کے ساتھ میرے تعلقات کیسے ہیں؟ میں ان کے بارے میں کیا سوچتی ہوں؟ میرے آس پاس میرے جو دوست ہیں، رشتہ دار ہیں، باقی جان پہچان کے لوگ ہیں، ان کے ساتھ میرا معاملہ کیا ہے؟ کیا ہمدردی کا، مہربانی کا، خیر خواہی کا، بھلائی کا، یا کچھ اور؟ اس لیے کہ دین اسلام دو طرفہ چیز کا نام ہے. اسلام کا لفظ سلامتی سے نکلا ہے، پیس، امن، سلامتی. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے دل سکون سے خالی، ہماری زبانیں بسا اوقات دوسروں کو تکلیف دینے والی، ہمارے رویے اور معاملے ایسے کہ جس سے دوسرے بے سکون ہو جائیں. بسا اوقات ایک ایک بات ایسی کر دیتے ہیں کہ جس سے دوسرے لوگ تکلیف اٹھاتے رہتے ہیں سالوں تک. اسی طرح یہ میں نے تھوڑی سی ایک آؤٹ لائن دی ہے، ہلکی سی. اس کے اندر آپ کوسچنز اور بڑھا سکتے ہیں خود کو جج کرنے کے لیے، اور جو اللہ کی کتاب آپ پڑھتے جائیں گے اس کے ساتھ ساتھ آپ کے یہ سوال اور بھی بڑھتے جائیں گے کہ میں کن کن احکامات پر عمل کر رہی ہوں اور کن کے بارے میں ابھی تک بے خبر ہوں، غافل ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ ایسا کرنا مجھے کو فائدہ دے گا. مجھے بہرحال ایک دن واپس جانا ہے، یقین ہے نا، جانا ہے. جب جائیں گے کیا پوچھا جائے گا؟ ایکم احسن عملا، کہ تم میں اچھے کام کر کے کون آیا، کس کا تعلق اپنے رب سے اچھا تھا اور کس کا تعلق اس کے بندوں کے ساتھ بہترین تھا. احسن عملا، بہترین عمل، اچھا کام. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا. ہم نے انسان کو ایک مخلوط نطفے سے پیدا کیا. کیوں پیدا کیا؟ نبتلیہ، تاکہ ہم اس کو آزمائیں. کس بات میں آزمائیں؟ کہ یہ کرتا کیا ہے. فجعلناہ سمیعا بصیرا، اس مقصد کے لیے ہم نے اس کو سننے والا، دیکھنے والا بنایا. یعنی انسان چونکہ سن سکتا ہے، دیکھ سکتا ہے، اور سنتا کون ہے اور دیکھتا کون ہے؟ جس کی عقل کام کرتی ہو. اگر دماغ درست نہ ہو تو بے شک آپ سنتے ہو کچھ سمجھ نہیں سکتے، خواہ دیکھتے ہو کچھ سمجھ نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات جو بنایا تو اسی وجہ سے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بخشی ہے. یہاں پر ایک بات ہوئی تھی اس صورت میں کہ انسان مال کی محبت میں بہت شدید ہے. کیا اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان کو مال سے محبت رکھنی ہی نہیں چاہیے، یا مال کمانا ہی نہیں چاہیے، یا کچھ خرچ کرنا ہی نہیں چاہیے؟ یعنی پہلی کوشش تو یہ کہ مال اکٹھا کرنے کی یا جمع کرنے کی پرواہ ہونی ہی نہیں چاہیے، اور دوسری یہ کہ اگر ہو گیا ہے تو اس سے اب خرچ ہی نہیں کرنا چاہیے. یہ رویے نہیں سکھائے گئے. مال تو انسان کی ضرورت ہے. کوشش کرنا، محنت کرنا، حلال طریقے سے اس کو کمانا، یہ انسان سے مطلوب ہے. جو چیز ناپسندیدہ ہے، جو چیز منع ہے، وہ کیا ہے؟ کہ انسان کسی پر ظلم ڈھا کر، کسی کے بغیر اجازت اس کے مال کو حاصل نہ کرے، کسی کو دھوکہ نہ دے، کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرے، کسی یتیم کا حق نہ مارے، کسی مظلوم سے نہ چھینے. اگر تجارت کرے تو اس میں دھوکہ اور فریب نہ ہو. اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے منع نہیں کرتے کہ ہم دنیا میں
مال کمائے نہیں. وہ تو انسان کمائے گا، لیکن جس چیز سے منع کیا گیا وہ انفیئر مینز ہیں کہ جو انسانوں ہی کے لیے نقصان دہ ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ قیامت کے دن جب انسان حشر کے میدان میں ہوگا تو جب تک 5 سوالوں کے جواب نہ دے اس وقت تک وہاں سے ہل نہ سکے گا، ٹل نہ سکے گا. اور وہ 5 سوالوں میں سے پہلا سوال کیا ہے کہ جوانی کس کام میں گزاری. ہم عام طور پر سوچتے ہیں کہ ابھی تو ہمارے کھانے پینے کے دن ہیں، ہم جوان ہیں، عیش و عشرت کے دن ہیں، جب بوڑھے ہوں گے تو پھر اللہ کی اطاعت کر لیں گے. لیکن وہاں تو پہلا سوال ہی یہ ہوگا کہ جوانی کس کام میں گزار کے آئے ہو. ویسے حیرت ہوتی ہے نا کہ انسان دنیا کے لیے تو بہترین عمر رکھتا ہے، بہترین مال رکھتا ہے، لیکن آخرت کے لیے، اللہ کے لیے نکمی عمر. یعنی عبادت نمازوں کے لیے بوڑھے ہو کے تو پڑھ لیں گے، پوری کر لیں گے. حج کب کریں گے؟ بوڑھے ہو کر کریں گے. صدقہ خیرات وہ وصیت کر جائیں گے مرنے کے بعد کرنے کے لیے. اپنی زندگی میں کیا کرتے ہیں اور زندگی کے بہترین حصے میں، وہ ہم سب جانتے ہیں. دوسرا سوال ساری عمر کے بارے میں کہ عمر کن کاموں میں گزاری. ذرا یہ 5 سوال بھی جو ہیں آپ اپنے پاس گھر پر ضرور لکھ کر پوچھئے، کیونکہ یہ سوال ہونے ہیں نا. آپ دیکھیں کہ دنیا میں جب کوئی ہمارا امتحان ہوتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کے جواب تلاش کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے تو پرچہ آؤٹ کر دیا ہے. اگر آپ کے بچے کا امتحان ہے اور وہ سوال نامہ لے آتا ہے کہ کل ان کے بارے میں پوچھا جائے گا، تو آپ کیا کریں گے؟ کتنے خوش ہوں گے، شکر ہے پتہ چل گیا، اور چلیں اس سے پوچھتے ہیں، اس سے پوچھتے ہیں، ادھر سے ڈھونڈتے ہیں، ادھر سے ڈھونڈتے ہیں، اور بہترین سے بہترین جواب تلاش کر کے اس میں لکھنے کی کوشش کریں گے تاکہ اچھے سے اچھے نمبر حاصل ہو سکیں. اب آپ دیکھیے کہ جب ہم اللہ کے حضور جائیں گے اور ان سوالوں کے جواب پوچھے جائیں گے، کیا آج ہم بہترین جواب تیار کر رہے ہیں؟ پہلا سوال یہ کہ جوانی کس کام میں گزاری. ذرا اپنے پاس جا کے اپنی ڈائری میں لکھ کر اپنے کو پوچھئے کہ کن کاموں میں گزاری، کیا دلچسپیاں تھی، کیا مصروفیات اور شغل تھے، عمر کن کاموں میں گزاری، ساری زندگی کیا کرتا رہا، کیا شوق رہے. پھر مال کہاں سے آیا؟ جو کچھ آپ کے پاس ہے کبھی سوچا کیجئے کہ یہ آیا کہاں سے ہے. کیا جائز اور حلال طریقے سے یا ناجائز طریقے سے؟ کسی پہ ظلم تو نہیں ڈھا کے حاصل کیا، کسی اور کا حق تو نہیں مارا. کیا اگر میں جاب کرتا ہوں یا کرتی ہوں تو میں اس کے اوقات پورے کرتی ہوں، اس میں تو ڈنڈی نہیں مارتی. اس لیے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، ہلاکت ہے، تباہی ہے ڈنڈی مارنے والوں کے لیے، کوتاہی کرنے والوں کے لیے. الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، کہ جب وہ لوگوں سے ناپ تول کے لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں. وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، لیکن جب وہ دوسروں کو تول کر یا ناپ کر دیتے ہیں تو گھاٹا دیتے ہیں، نقصان دیتے ہیں، کم دیتے ہیں. أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ، کیا یہ لوگ یہ سمجھتے نہیں ہے کہ وہ اٹھائے جانے والے ہیں؟ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ، اس بڑے دن، یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن انسان رب العالمین کے لیے کھڑے ہوں گے. اس دن اٹھائے جائیں گے اور ان سے پوچھا جائے گا. تو ہم سب اپنے سے کیا پوچھیں گے کہ میرے پاس جو مال ہے وہ کہاں سے آیا ہے اور پھر کہاں خرچ کیا. دیکھیے کہ یہ حدیث آپ پہلے بھی جانتے ہوں گے. آج میں صرف اس کو جانوانے کے لیے نہیں آئی، میں چاہتی ہوں کہ ہم سب سنجیدگی سے اپنے بارے میں غور کریں، خود کو انالائز کریں. آپ یقین کیجئے کہ آپ کاغذ اور قلم پکڑ کے جس وقت بیٹھیں گے اور دنیا میں ہی اپنے سوال نامے کا جواب لکھنے بیٹھیں گے تو خود ہی اپنا حساب ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، چاہیے کہ ہر شخص دیکھا کرے اس نے کل کے لیے کیا کیا ہے، کل کے لیے کیا بھیج رہا ہے، وہ کل کی تیاری آج کر لے. لہذا ہمیں اس طریقے سے اپنی تیاری کرنی ہے. اور پھر اگلا سوال یہ کہ کس کام میں خرچ کیا. اس میں ہم سب خواتین اپنے اپنے خرچ کی لسٹ بنائیں گی، کہاں کہاں خرچ کرتی ہوں.
جو کچھ مجھے ملتا ہے اس سے میں کیا خریدتی ہوں. جو کچھ خریدتی ہوں کیا ان میں سے کوئی ایسی چیز تو نہیں میں نے خرید لی کہ جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو. ایسا ہوتا ہے نا کہ بعض اوقات شوہر آپ کو پیسے دیتے ہیں, آپ جا کے شاپنگ کر لیتے ہیں, پھر کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہتے ہیں نہیں یہ نہیں دکھانی, یہ نہیں بتانی. خاص طور پر اگر اپنے میکے والوں کے لیے کچھ لیا ہوا ہو, پاکستان جانا ہے یا گھر جانا ہے تو لے کے جانا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہو سکتا ہے اس کو پسند نہ آئے, اس کو نہیں بتانا. لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ تو ہم یہ کر نہیں سکتے نا کہ اس کو بتانا نہیں, وہ تو خود ہی دیکھ لے گا کیا خرید رہے ہیں. اپنی شاپنگ لسٹ بنا کر اس طرح تیار کر کے رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھنی ہے. کیا کیا خریدا ہے, کہاں خرچ کر رہے ہیں, کس کس کو دے رہے ہیں, کن کاموں میں دے رہے ہیں, کن کاموں میں لگا رہے ہیں. اور آج دنیا میں بھی اگر ہم اپنے آپ کو انالائز کریں دیکھیں تو ہم خود حیران ہوں گے کہ اچھا اس میں ایک سوال یہ بھی ڈالیں کہ اللہ کی راہ میں کتنا دیتے ہیں, اللہ کی راہ میں کتنا خرچ کرنے والے ہیں. یہ مثلا اگر ہماری آمدنی 100 روپے ہے تو اس 100 میں ہم نے کتنا اللہ تعالیٰ کی خوشی کے کاموں میں خرچ کیا اور کتنا بس ایسے ہی خریداری کرتے رہے. ہم خواتین کا ایک بڑا وقت بازاروں میں گزرتا ہے, کیوں؟ واقعی ضرورت ہوتی ہے, کتنی ضرورت ہوتی ہے, یا صرف وقت گزاری ہوتی ہے, جسٹ فار انجوائمنٹ, یہ گھوم پھر کے تھوڑا سا وقت استعمال کر لیں. ہاں اس وقت کے بارے میں بھی تو پوچھا جائے گا, اس لیے کہ وقت انسان کے پاس جتنی بھی دولت ہے اس میں سب سے زیادہ قیمتی ہے. وقت وہ چیز ہے کہ جو ایک دفعہ جانے کے بعد دوبارہ نہیں آتی. مال تو چلا جائے پھر آ جاتا ہے, ہو سکتا ہے پہلے سے بھی زیادہ آ جائے, زیادہ بہترین آ جائے, لیکن وقت ایک ایسی چیز ہے کہ جو گیا پھر نہ آیا, واپس نہ پلٹا. ہم سب اس کے بارے میں بھی اپنا حساب لیں کہ میں اپنے وقت کو, آج کل آپ دیکھیں کہ ٹائم مینجمنٹ پہ کتنی ریسرچ ہو رہی ہے, وقت کو صحیح استعمال کرنے کے لیے کتنی کتنی کتابیں لکھی جا رہی ہیں. آپ کو پتہ ہے اس فن پہ باقاعدہ کتابیں لکھی جا رہی ہیں, ٹائم مینجمنٹ پہ ورک شاپس رہتی ہیں, لیکچرز ہوتے ہیں, ریسرچز ہو رہی ہیں, اور دن کے لمحے لمحے کا حساب لیا جاتا ہے, اور باقاعدہ اس پہ سوال نامے دیے جاتے ہیں کہ آپ اپنے سارے دن کے اوقات کو ٹیسٹ کریں کہ آپ نے صبح مثلاً اگر آپ 5 بجے اٹھے تو رات 10 بجے تک سونے تک آپ نے ہر گھنٹہ کس طرح گزارا. کبھی اگر آپ ایک دن کا صرف لکھ لیں کہ 5 سے 6 بجے تک کیا کیا, 6 سے 7 تک, 7 سے 8 تک, 8 سے 9 تک, اور اسی طرح سارے دن کے ہر گھنٹہ صرف ایک دن آپ یہ ٹیسٹ کر کے دیکھیں, تو اگر ایک دن کے ٹیسٹ میں ہم پاس نہ ہوں تو ساری زندگی کے ٹیسٹ میں قیامت کے دن جا کر کیا ہوگا, کیا کریں گے؟ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے نہیں کہ اس وقت کو کس کام میں لگایا. اب دیکھیے کہ مثلاً ایک دن کا حساب, موٹا موٹا حساب, ہر گھنٹے کا تو اس وقت ٹائم نہیں ہے. مثلاً نماز میں کتنے گھنٹے لگے, ٹیلی ویژن کے آگے کتنے گھنٹے لگے, کھانے پینے میں کتنے گھنٹے لگے, ٹیلی فون پہ کتنے گھنٹے. پہلے تو ہوتا تھا گھر میں ایک سیٹ, جب گھر میں ہوئے تو بھی, اب تو ساتھ ساتھ ہے, سارا وقت چلتا رہتا ہے. ایسا لگتا ہے جیسے اس کے بغیر ہم زندہ نہ رہ سکے. اللہ کی مجلس میں جہاں اللہ کی بات ہو رہی ہو وہاں بھی ہمارے ذہن پوری طرح خالی نہیں ہوتے, وہاں بھی ہم اس بلا سے جان نہیں چھڑا سکتے. اس وقت بھی ہماری دنیا ہمارے ساتھ ساتھ رہتی ہے, ہم اس کو آف نہیں کر سکتے. کتنے گھنٹے اس کے ساتھ گزر جاتے ہیں, اور بعض اوقات محض گپ شپ میں. بہت مفید ایجاد ہے لیکن استعمال کس کام میں ہو رہا ہے. کبھی ہم صرف ایک دن کی کالز جو ہم کرتے ہیں ان کا حساب لکھیں کہ آج کس کس کام کے لیے میں نے کال کیا اور کتنی دفعہ کیا. اب بعض اوقات تو صرف بے صبری کی وجہ سے کیا, ایک ہی بات بار بار پوچھتے ہیں, اچھا یہ ہو گیا, نہیں ہوا. مثلا ایک گھر سے چلے ہیں تو دوسری جگہ پہنچنے تک 2-3 دفعہ کال کر لیں گے, ہم اب فلاں اشارے پہ ہیں اور فلاں موڑ پہ ہیں اور فلاں جگہ پر ہیں اور اتنی دیر میں پہنچنے والے. آخر ان باتوں کی ضرورت کیا ہے, الا یہ کہ کوئی ایمرجنسی ہو, خدا نہ خواستہ جس میں کسی کی موت زندگی کا سوال ہو, یا کوئی ایسی بات ہو, ہم اس وقت میں غور و فکر کر سکتے ہیں, ذکر کر سکتے ہیں, کسی کی خدمت کر سکتے ہیں. ذرا سوچیں,
اگر آج شام ہمیں دنیا سے جانا ہو تو ہم کیا کریں گے؟ آج شام اگر جانا پڑ جائے دنیا سے تو ہم کیا کریں گے؟ کیا وہی جو ہم روٹین میں کرتے رہتے؟ نہیں نا، وہ نہیں کریں گے. ہم فوراً سوچیں گے اچھا توبہ استغفار کر لیں اس لیے کہ بڑے گناہ کیے ہوئے ہیں، وہ فلاں کو یہ قرض واپس کرنا ہے، یہ وصیت کرنا ہے، فلاں بچے کے بارے میں یہ کرنا ہے. وہ فوری کام نپٹائیں گے، اپنے فرائض کی ادائیگی کے بارے میں سوچیں گے. لیکن عقل مند وہی ہے جو ہر دن کو آخری دن سمجھ کے گزارے کہ میری زندگی کیا ہے، ایک دن، بس آج کا دن ہے میرے پاس. ہمارا حال یہ ہے کہ ہم ہر روز کل پہ ڈالتے رہتے ہیں، آج کا یہ کام کل کریں گے، پرسوں کریں گے. اور عموماً وہ کون سے کام ہوتے ہیں؟ جو نیکی کے کام ہوتے ہیں. وقت ایسی دولت ہے جو ایک دفعہ خرچ کر دیا جائے، ایک دفعہ چلا جائے تو واپس نہیں آ سکتا، اس کو آپ بڑھا بھی نہیں سکتے. قرآن پاک میں آتا ہے کہ جب انسان کی موت کا وقت آئے گا ایک لمحہ آگے پیچھے نہ ہوگا. فرشتے جب انسان کی جان لینے کے لیے آگے بڑھتے ہیں تو آہستہ آہستہ قدم بڑھاتے جاتے ہیں اور کہتے جاتے ہیں جو کچھ کھانا تھا کھا لیا، جو پینا تھا پی لیا، بس اتنے سانس باقی ہیں. یوں لگتا ہے جیسے ہم گھڑیاں دیکھتے ہیں، وہ بھی گھڑیاں دیکھ کے آگے بڑھتے ہیں. ورنہ کئی دن کومے میں پڑے رہتے ہیں لوگ اور ایک مخصوص دن ہی دنیا سے جاتے ہیں. لمبی لمبی زندگی گزار کر بھی بالآخر تو جانا ہے، اور وہاں جو سوال ہونا ہے اس میں سے آخری سوال کیا ہے کہ جو علم حاصل کیا اس پر عمل کتنا کیا. اس سوال کے جواب میں عموماً ہم کیا کرتے ہیں؟ علم حاصل ہی نہ کرو تاکہ یہ جواب نہ دینا پڑے. کیسے نہ حاصل کرو؟ اس لیے کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا حاصل کرنا تو فرض ہے ہر مسلمان پر. تو جو فرض ہے اس سے بھلا کیسے جان چھوٹ سکتی ہے؟ اس کے بارے میں کیا پوچھا نہ جائے گا؟ اس کے بارے میں تو پہلا سوال کیا جائے گا. تو میں اپنی بات کے اختتام پر پھر ابتدا پر دوبارہ آتی ہوں کہ اللہ تعالی ہانپتے ہوئے گھوڑوں کی جو ہانپ کر دوڑتے ہیں ان کی قسم کھا کر، ان کو گواہ بنا کر، ان کو ہمارے سامنے لا کر، ان کی مثال دے کر، ان کا رویہ دکھا کر ہمیں بھی کیا کہتے ہیں، کیا ہم سے چاہتے ہیں؟ ہم بھی دوڑیں. ففروا الی اللہ، ففروا قرآن پاک کے الفاظ ہیں، دوڑو دوڑو اللہ کی طرف. فاستبقوا الخیرات، سبقت کرو، ایک دوسرے سے آگے بڑھو. فی الخیرات، نیکیوں میں. ہماری دوڑ صرف بازار تک، صرف مال کمانے تک، صرف کھانے پینے تک نہیں، اللہ کی طرف بھی. اور دوڑ کس بات کی علامت ہوتی ہے؟ کوشش کی، محنت کی. اللہ کی طرف دوڑنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ اس کو راضی کرنے کے لیے، اس کو خوش کرنے کے لیے جو بھی وہ چاہتا ہے جلدی جلدی کر لے. یعنی ایک کام ہوتا ہے نا جو چل کے کیا جاتا ہے، اور ایک کام ہوتا ہے دوڑ کر کیا جاتا ہے. وہ کیا چاہتا ہے ہم اس کی طرف کیسے آئیں؟ سستی کے مارے نہیں، دوڑ کر آئیں. ہم ایک دوسرے سے مقابلہ کریں تو کس بات میں؟ نیکیوں میں. وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ. ایک دوسرے کا مقابلہ کرنے والے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے والوں کو اس کام میں آگے بڑھنا چاہیے. کس میں؟ اللہ کو راضی کرنے میں. ایک اور جگہ پر آتا ہے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ. دوڑو، سارعوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، اپنے رب کی مغفرت کی طرف. وَجَنَّةٍ، اور جنت کی طرف دوڑو. اس دنیا سے چمٹ کر رہ جاؤ گے؟ مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمْ انفروا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ. جب تم سے کہا گیا کہ اللہ کے راستے میں چلو، نکلو، تو تم زمین سے چمٹ کے رہ گئے. اَرَضِيتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، کیا دنیا کی زندگی پہ ہی راضی ہو گئے؟ اس جنت کی طرف نہیں جانا؟ نہیں، دوڑو، اس کی طرف دوڑو، نیکیوں میں آگے بڑھو، اس جنت کی طرف جس کی وسعت زمین و آسمان کے برابر ہے. وہ چھوٹا سا گھر نہیں، وہ زمین و آسمان جیسی ہے، اتنی بڑی ہے، جو متقی لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے. ہم سب
اللہ کی طرف چلتے ہوئے صرف چلے نہیں، دوڑیں، دوڑتے ہوئے سانس بھی پھولے تو تھکے نہیں، دوڑ جاری رکھیں، راستے میں مشکلات آئیں تو رکے نہیں، دوڑیں، جیسے گھوڑے دوڑتے ہوئے سموں سے چنگاریاں نکالتے ہیں پتھریلی زمین پر۔ اگر ہمارے راستے میں بھی کچھ ایسی جگہ آ جائے کہ جس پہ چلنا آسان نہ رہے، کیونکہ جب انسان اللہ تعالیٰ کی طرف بڑھتا ہے تو ضروری نہیں ہوتا کہ اس کے سارے حالات اور سارے مواقع اس کے موافق ہوں، بہت سی رکاوٹیں آتی ہیں، کبھی نفس کی طرف سے، کبھی رشتہ داروں کی طرف سے، کبھی معاشرے کی طرف سے، کبھی کسی طرف سے، لیکن تھکنا نہیں، دوڑتے جانا ہے۔ اور اس کام کے لیے صرف دن نہیں، راتوں کی نیند بھی قربان کرنی پڑے کبھی تو بھی کرنا ہے۔ کبھی پوچھیں ہم اپنے آپ سے، دنیا کی خاطر تو کئی راتیں جاگیں، اللہ کی خاطر کتنی راتیں جاگی؟ ہم ذرا گنے اپنی ان راتوں کو جو اللہ کی محبت میں کبھی جاگے ہوں۔ دنیا کے امتحانوں کے لیے تو ہمارے بچے ساری ساری رات جاگتے ہیں نا، اب بھی اسکولوں میں امتحان دینے کے لیے۔ کبھی دین کی کسی بات کے لیے بھی ہم جاگے، اس سے بہت ترس آتا ہے، ہائے بیچارے، ہائے اتنی گہری نیند سو رہے، کیسے اٹھائیں ان کو نماز کے لیے، کیسے جائیں، یہ سب کریں۔ معصوم بچے ہیں، ابھی چھوٹے ہیں، بڑے ہو کے تو کر لیں گے، لیکن جب بڑے ہوں گے تو ہاتھ سے نکل چکے ہوں گے، ابھی ان کو پکڑنے کی ضرورت ہے۔ تو بات یہ ہے کہ جب اللہ کی طرف دوڑنا ہے، چلنا ہے، تو اس میں قربانی کی ضرورت ہے۔ اب میں اسپیسیفکلی آتی ہوں آخری بات کی طرف کہ یہ کوئی سڑک ہے جس پہ دوڑنا ہے، یا کوئی میدان ہے جس میں دوڑنا ہے، کوئی پلے گراؤنڈ ہے جس میں دوڑ لگانی؟ یہ کیا دوڑ ہے اور کدھر کی دوڑ ہے، اور یہ دوڑنا ہے کیسے؟ اس میں آپ دیکھیے کہ دو کام ہیں۔ نمبر ایک، اللہ کی مرضی جاننے کے لیے دوڑنا ہے، اللہ چاہتا کیا ہے، کیا چاہتا ہے، یعنی اللہ کے دین کو سیکھنے کے لیے دوڑنا ہے۔ اور نمبر دو، جب پتا چل جائے وہ کیا چاہتا ہے، اس کو کرنے کے لیے دوڑنا ہے۔ وہ کیا چاہتا ہے کہ ہم اس کے بندوں کی خدمت کے لیے دوڑے، ہم کس کام کے لیے دوڑے، وہ ہم سے کیا چاہتا ہے۔ یہ دو اہم ترین سوال ہیں۔ یعنی ابھی تک جو دوڑنے کی بات اور اللہ کی رضا کی بات کی گئی، تو اس میں جو آپ یہاں سے لے کر اٹھیں گے آج کی اس محفل سے، کہ گھر جا کے سوچے سن کے کیا آئے، کیا سیکھا آج، تو یہ نہ دل میں آئے کہ وہ تو یاد ہی نہیں کیا سنا تھا، پتہ نہیں اس وقت تو بڑا کچھ سمجھ آ رہا تھا، اب تو کچھ یاد نہیں رہا۔ نہیں، دو کام کرنے ہیں آپ کو۔ ایک، دوڑنا ہے اللہ کی مرضی جاننے کے لیے، ہر قیمت پہ جاننا ہے۔ کہیں بھی کوئی بتانے والا ہے، کہیں بھی کوئی سکھانے والا ہے، کہیں سے بھی کچھ پتہ چلنے والا ہے، تو اس کے لیے نکلنا ہے، کوشش کرنا ہے، دین کا علم سیکھنا ہے۔ یہ ہم بڑے بڑے لفظ بولتے ہیں نا، علم دین سیکھنا ہے، یہ چھوڑ دیں، یہ لفظ سمپل ورڈز پہ آئیں۔ کیا کہ مجھے دوڑنا ہے یہ جاننے کے لیے کہ میرا رب مجھ سے کیا چاہتا ہے۔ ہم بڑے بڑے علم کی کتابیں پڑھتے رہتے ہیں، بڑے بڑے فلسفے جھاڑتے رہتے ہیں، لیکن جب عمل کی باری آتی ہے تو ہمارا دماغ ہی نہیں کام کرتا، ہم نے کرنا کیا ہے، پریکٹیکلی کچھ کر کے دکھائیں۔ تو کوئی بھی حکم، اچھا اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میں نماز پڑھوں، اچھا کیسے پڑھنی ہے، وہ کیسی نماز پسند کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ جب کوئی آپ کے عزیز ترین دوست، کوئی رشتہ دار، کوئی آپ کے گھر آ رہا ہو تو آپ پوچھتے ہیں اچھا کیا پسند ہے، کیا پکاؤں، کیا کھاؤ گے بھائی آج، کیا چاہتے ہو۔ اسی طرح جب آپ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو تو آپ پوچھیں کس بات سے راضی ہے اللہ تعالیٰ۔ وہ چاہتے ہیں میں ان کے آگے سجدہ کروں، اچھا میرا سجدہ کس طرح ہونا چاہیے، مجھے اس میں کیسی تسبیح پڑھنی چاہیے، کون سی تسبیحات اس کو بہت پسند ہے، میرا قیام کیسا ہونا چاہیے، کس طرح کھڑا ہونا اس کو اچھا لگتا ہے، میرا ذکر کیسا ہونا چاہیے، میری نگاہ کیسی ہونی چاہیے، میرا لباس کیسا ہونا چاہیے، مجھے پہننا کیا چاہیے۔ کیا جو لوگ آپ کو پسند ہوتے ہیں ان کی پسند کے کپڑے نہیں پہنتے؟ مثلاً آپ کو اپنے شوہر سے بہت محبت ہے تو آپ اس کی پسند کے کپڑے پہنتے ہیں،
دنیا لاکھ ادھر سے ادھر، جو نہیں یہ اچھا نہیں بھی میرے ہسبینڈ کو بہت پسند ہے اس لیے مجھے یہ پہننا ہے، کہ نہیں یہ ٹھیک نہیں بس مجھے اس کو یہ پسند ہے اس لیے میں پہنتی ہوں، چاہے اللہ کو ناپسند ہی کیوں نہ ہو پھر بھی پہنتے کہ جی ہسبینڈ کو پسند ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ کی اہمیت اور عظمت ایک انسان سے بڑھ کے نہیں ہے کہ ہم کبھی سوچیں کہ اس کو کیا پہننا پسند ہے؟ یہ سوال کیا کیجئے، اللہ تعالیٰ آپ کو کیسی نماز پسند ہے، کیسا روزہ پسند ہے، کیسا صدقہ خیرات پسند ہے، میرا کیسا چلنا پھرنا آپ کو اچھا لگتا ہے؟ میں تو آپ کی بندی بننا چاہتی ہوں، ایسی بننا چاہتی ہوں جس سے آپ راضی ہو جائیں، آپ مجھے بتائیے۔ اور یہ سب کچھ جانے بغیر نہیں پتا چلتا، اس کے لیے دوڑنا پڑتا ہے۔ اللہ کرے کہ ہم سب اس کی طرف دوڑنے والے ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔